میرا سوال آپ سے یہ ہے، برا نہ منائیے گا، اگر آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب کہیں کہ نیب وزیر اعظم کی توہین کر رہی ہے، اور اگلے دن علی محمد خان صاحب آ کے کہیں کہ یہ تو ریاست مدینہ جو ہے اس میں جو ہر حکمران ہے اس سے بات پوچھی جا سکتی ہے اور بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آپ، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں یہ آفیشل لائن ہے یا جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ آفیشل لائن ہے؟ آپ نے مجھے میرے خیال میں میرے چھوٹے بھائی فواد چودھری سے لڑانا ہے. آفیشل لائن کیا ہے؟ آپ عمران خان سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، ان سے سوال کر کے پوچھ لیں. اچھا چلیں، وہ کوئی جواب نہیں دیا. اب خرم صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آفیشل لائن ہے یا جو شاید خاقان عبادی صاحب کہہ رہے ہیں وہ آفیشل لائن ہے؟ میری لائن ہے عمران خان سے. عمران خان صاحب نے جو لائن دی ہے میں اس پر قائم ہوں کہ حکومت اور کاروبار ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. واہ کیا بات کیا آپ نے، بہت زبردست بات کیا آپ نے. ٹھیک ہے جی، تو کیا جس یہ نے آپ کی حکومت اپلائی کرنی ہوتی ہے تو پھر کاروبار نہیں کرے گا. تو لیکن رزاق داؤد صاحب تو ریزائن کر چکے ہیں وہاں سے. جی بات یہ ہے ریزائن کر چکے، پر العزیزیہ کا فیصلہ بھی تو آ گیا ہے نا. ہاں کہ ٹھیک ہے جی، جو بیٹوں کی چیز ہے وہ باپ کی چیز ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کا بینیفیشری ہے جو کہ ابھی چند مہینے پہلے تک داؤد صاحب تھے. دا ریزن شاہد خاقان صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈیسکون ہے آپ کے دور حکومت میں میں یہی کہنے لگا آپ کے دور حکومت میں بھی یہ بہت اہم پروجیکٹ کرتی رہی ہے. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ پرسنلی رزاق داؤد صاحب ہیز دا ہائیسٹ انٹیگریٹی. میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن انٹیگریٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں پھر آپ حکومتی معاملات سے منافع نہیں کما سکتے. دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ. جی جناب. ٹھیک ہے جی، تو میری صدا ہوگی کہ ان کی انٹیگریٹی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی حکومتی جو عہدہ ہے یا جو ان کو ٹھیکہ ملا ہے اس میں سے کسی ایک کا جو فیصلہ کر لیں، کسی ایک کو چوز کر لیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے، کیونکہ 309 ارب روپے کا معاملہ ہے. جتنی پیمنٹس حکومت پاکستان نے اس کمپنی کو کرنی ہے رزاق داؤد صاحب کے بیٹوں کو کرنی ہے. ہر دفعہ یہ ایشو اٹھے گا اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ناٹ گوئنگ اوے، اور یہ موجود ہے. اور یہ ریاست مدینہ والا معاملہ ہے. میرے بھائی نے خود کرتے کی بات کر دی، وہاں تو ایک کرتا تھا، یہاں 309 ارب روپے ہیں. میں تو اس سے آگے کی بات کروں گا اور بریف بات کروں گا. بنیاد کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کس نے رکھی، اصول کس نے وضع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے کپڑے کی دکان بند کی کہ میں سربراہ حکومت بن گیا ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اب اپنی دکان بند کروں گا. تو اچھا ہے کہ آج میرے بڑے بھائی خرم دستگیر صاحب ایک بات تو مان گئے ہیں کہ حکومت میں رہ کے بزنس نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ اصول ان پہ لاگو ہے، حالانکہ وہ چھوڑ چکے ہیں رزاق داؤد صاحب، تو ذرا کلمہ پڑھ کے آج یہ بھی کہہ دیں کہ نواز شریف صاحب نے حکومت میں رہ کے جو بزنس کو آگے بڑھایا ہے وہ بھی غلط کیا ہے. آج کہہ دیں، چلیں خدا لگتی کہہ دیں. اگر مجھے میری نالج میں ہوگا تو غلط ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک شخص پہ تو نہیں اپلائی ہونا. آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دیکھیں نا جی. یہی تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جس دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اس دن تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے خاندان کے تمام کاروبار سے آج اپنے آپ کو لا تعلق کر رہا ہوں. اس کو 20 سال ہو چکے ہیں سر. اس واقعے کو 20 سال ہو گئے. وزیر اعظم تھے 1993 میں وہ ڈھونڈتے رہے نا جی. آپ ضرور جائیں 25 سال پہلے. 1988 میں وزیر اعلیٰ تھے، ابھی یہ فرمایا ہے 1985 میں وزیر اعلیٰ تھے، ابھی یہ ان کا فرمایا ہے کاروبار کہ ہو رہا تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ وزیر جائیں اعظم نا جی، تھے، جائیں. وہ آپ گئے ہیں نا سارے پوزیشن لوگ. لیڈر تھے. آج کہیں کہ میاں صاحب نے بھی اگر کاروبار میں بڑھایا ہے تو غلط کیا ہے، کہیں آج کہا جی کہ العزیزیہ ریفرنس آیا نا جی. العزیزیہ کب بنی؟ جب پرویز مشرف نے پاکستان میں کو کیا، یہ ملک سے باہر گئے، تب کی بنی ہے. 2001 میں بنی ہے. اپنے دام میں سیاد آ گیا. نہیں سیاد نہیں آ گیا، حکومت میں ہوتے ہوئے قائم کی. بتا دینا آپ حکومت میں تھے، وہ مخالفوں کی حکومت تھی نا، خود پاکستان سے جلا وطن تھے انہوں نے. اب سارا ایشو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 309 ارب روپے کا ایشو ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ایشو ٹھیکہ ایوارڈ ہو گیا. دوسرا مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرتے کرتے حکومت کا ایک اور جھوٹ ایکسپوز ہو گیا کہ پچھلی حکومتوں نے ڈیم بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. تو محمد ڈیم ٹھیکے کی جو سٹیج تک پہنچا کیسے اگر ہماری حکومت میں ہوا تھا؟ یا 122 ارب روپے کا دیامیر بھاشا کی لینڈ جو ہے وہ کس نے خریدی تھی؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بند کریں. جہاں کریڈٹ ہوتا ہے وہاں کریڈٹ دیں، جہاں ڈسکریڈٹ ہے ضرور دیں، لیکن پھر جو ڈسکریڈٹ آپ دیتے ہیں وہ پھر آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا. اگر نواز شریف کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ غلط ہے تو پھر رزاق داؤد کا بھی غلط ہے. دیکھیں رزاق داؤد صاحب تو بہت بات کی بات ہے نا. وہ تو ابھی جو ہے وہ مشیر بنے. میرا لیڈر تو عمران خان ہے. میں برملا کہتا ہوں کہ عمران خان حکومت میں آ کے اگر اپنی کاروبار کو بڑھاتا ہے، اپنے اثاثے بڑھاتا ہے، غلط کرتا ہے.
آپ کہیں کہ میاں صاحب نے اگر کیا غلط کیا؟ میں تو کہتا ہوں جی غلط کیا نا جی کہ عمران خان صاحب نے 2001 کی ٹیکس ایمنسٹی میں بنی گالا کا سرمایہ کالے سے سفید کیا کہ نہیں کیا، یہ میرا اس کا جواب. میں نے اپنے لیڈر کے بارے مجھے اپنے لیڈر نے یہی سکھایا ہے کہ آپ کو آپ کے لیڈر نے نہیں سکھایا کہ اگر وہ غلط بات کرے تو آپ کریں. میں کہتا ہوں عمران خان وزیر اعظم پاکستان اگر اپنا آپ بھی کہتے ہیں نا کہ ایمنسٹی میں کالا دھن سفید کرانا غلط ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بھی کہیں کہ بنی گالا جو آج تک غیر قانونی تعمیر پر کھڑا ہے، ہزاروں پاکستانیوں کے چھتیں گرانے سے پہلے بنی گالا کو گرنا چاہیے تھا. کہہ دینا آپ. مجھے یہ بتائیں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور پاکستان کی سٹیل مل تباہ ہو رہی ہو اور میری اتفاق فاؤنڈری باہر اوپر جاری ہو، پاکستان کے ایجوکیٹڈ کلاس خودکشی پہ مجبور ہوں اور میرے چھوٹے بچے جو سکول ایجوکیشن کے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہوں وہ ایک رات میں اربوں پتی بن جائیں. میرے بھائی کو معلوم نہیں ہے شاید کہ اتفاق فاؤنڈری ربع صدی سے بند، 25 سال سے بند پڑی ہے. اچھا آپ ایک چیز نوٹ نہیں کر رہے، مجھے چپ لگی ہوئی ہے. جی مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا ہوں. کنفیوز ہوں. ہاں کنفیوز نہ ہوں. معاملہ یہ ہے کہ بالآخر پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے. بالکل ٹھیک ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے، نیب قانون کی ترمیم کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے. اور پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی 6% کی سطح کراس کر چکی ہے، ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6 سے گر کے نیچے 4% پہ آ گیا، اس کا جواب بھی انہوں نے دینا. پورے ملک میں جو گیس نہیں آ رہی اس کا بھی جواب انہوں نے دینا. 6 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں ہو رہی ہے، اس کا جواب بھی. اچھا میر صاحب خرم صاحب نے جو ڈیمانڈز کی ہیں ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ ڈیمانڈز کبھی اپنے وزیر اعظم سے کی تھی؟ فکر نہ کریں، جو آپ تباہ کر کے گئے عمران خان ٹھیک کر کے جائے گا.